السلام علیکم دوستو، ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا سناٹا پسرا ہوا تھا جیسے آسمان زمین سے کوئی بڑا فیصلہ سننے والا ہو۔ ایک عورت سر جھکائے لرزتے قدموں سے آگے بڑھی، ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں ندامت تھی اور زبان پر وہ جملہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ اے امیر المؤمنین، میں زنا کی گنہگار ہوں اور میں اللہ کی سزا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے پلٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اے علی، اگر آج انصاف نہ سمجھا گیا تو قیامت میں جواب مشکل ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک عورت کا مقدمہ نہیں تھا، یہ عدل، رحمت اور شریعت کا امتحان تھا۔ دوستوں، مدینے کی گلیاں اس دن معمول سے زیادہ خاموش تھی، نہ اس لیے کہ لوگ سو رہے تھے بلکہ اس لیے کہ عدل جاگ رہا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں محل نہیں تھے مگر انصاف تخت پر بیٹھا کرتا تھا، جہاں حاکم محافظوں میں نہیں بلکہ نمازیوں کی صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ فجر کی اذان کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہی عدالت تھی، یہی دار الخلافہ تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا قانون نافذ ہوا کرتا تھا۔ اور آج یہاں ایک ایسا معاملہ آنے والا تھا جس نے فرشتوں کو بھی ٹھہر کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدل کا لرزتا ہوا ستون تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ ایک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، چہرہ سخت مگر آنکھیں بوجھل۔ وہ شخص جس سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا آج دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو مجھے قیامت سے پہلے پکڑ لینا۔ یہی عمر تھے جو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے، کسی بھوکے بچے کے رونے پر خلیفہ ہونا بھول جاتے اور باپ بن جاتے۔ اسی عمر کے سامنے آج ایک عزت، ایک گناہ اور ایک جان کا معاملہ آنے والا تھا۔ عدل کا طریقہ اسلام میں فیصلہ شور سے نہیں ہوتا، ہجوم سے نہیں ہوتا اور الزام سے تو بالکل نہیں۔ یہاں اصول واضح تھا، الزام لگانا آسان، ثابت کرنا مشکل اور سزا دینا آخری دروازہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ ہی کہا، لوگوں کے گناہ ڈھونڈنے والا اللہ تبارک و تعالی کا نمائندہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی لیے مدینے میں کوئی خفیہ پولیس نہ تھی، کوئی جاسوس نہ تھا، کوئی زبردستی اعتراف نہ تھا۔ اگر کوئی مقدمہ آتا تو یا تو 4 گواہ آتے یا خود مجرم چل کر آتا، اور آج دوسرا دروازہ کھلنے والا تھا۔ وہ قدم جو تاریخ میں گونج گئے۔ مسجد کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا، نہ کوئی ہجوم، نہ کوئی شور، نہ کوئی اعلان، بس ایک عورت چادر میں لپٹی، نگاہیں جھکی ہوئی، قدم لرزتے ہوئے، ہر قدم کے ساتھ گویا دل کی دھڑکن زمین پر گر رہی ہو۔ لوگوں نے دیکھا مگر کسی نے سوال نہ کیا، کیونکہ مدینے کے لوگ جانتے تھے کہ جو شخص خود عدل کے دروازے تک آئے وہ تماشا نہیں، رحمت مانگنے آیا ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی مسجد میں موجود تھے۔ نہ انہوں نے عورت کو گھورا، نہ چونک کر دیکھا، نہ کسی سے سرگوشی کی، بس ایک نظر ڈالی، ایسی نظر جو ظاہری چہرہ نہیں دل کا حال پڑھ لیتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر اقرار سچ نہیں ہوتا اور ہر خاموشی گناہ نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ابھی فیصلہ نہیں کر رہے تھے، وہ انسان پڑھ رہے تھے۔ عورت آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، چہرہ پسینے سے تر، آنکھیں بھیگی ہوئی، آواز کانپتی ہوئی، کچھ لمحے خاموش رہی، پھر جیسے خود کو سمیٹ کر بولی، اے امیر المؤمنین۔ مسجد میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ ایک سانس لے کر بولی، میں نے زنا جیسا گناہ کیا ہے۔ یہ جملہ تلوار کی طرح لگا مگر کسی کی گردن پر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسوں کے دلوں پر کسی نے سبحان اللہ کہا، کسی نے سر جھکا
جھکا لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں بند کر لی۔ یہاں فیصلہ نہیں، سوال شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا خاموش ہو جاؤ، پھر نرمی سے بولے شاید تم غلط فہمی میں ہو، شاید تم نے کوئی اور بات سمجھی ہو، کیونکہ اسلام اقرار سے پہلے 100 بہانے ڈھونڈتا ہے تاکہ سزا نہ دینی پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر کہا اے امیر المؤمنین، ابھی کچھ طے نہ کریں، ابھی انسان کو بولنے دے۔ عورت نے نظریں جھکا کر کہا میں ایک گڈریے کے ساتھ غلطی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ سن کر لوگوں میں ہلکی سی سرگوشی پھیلی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظر میں سب خاموش کرا دیا۔ وہ بولے اسلام میں کسی کا پیشہ اس کے گناہ یا عزت کا معیار نہیں۔ یہ جملہ مدینے کے انصاف کی بنیاد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا آج کوئی سزا نہیں، آج کوئی حد نہیں۔ لوگ چونک گئے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، یہ صرف آغاز تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہونے لگی، مگر فضا بھاری ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا اے علی، مجھے ڈر ہے کہیں میں اللہ کے بندے پر ظلم نہ کر بیٹھوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا عدل وہ نہیں جو فوراً سزا دے، بلکہ انصاف وہ ہے جو سزا سے پہلے 100 بار سوچے۔ اور یوں یہ مقدمہ مدینے کی عدالت میں داخل ہو چکا تھا۔ دوستو، مدینے کی عدالت میں فیصلے اگلے دن پر نہیں چھوڑے جاتے تھے، مگر انصاف جلد بازی سے بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس عورت کے الفاظ ابھی تک مسجد کی دیواروں میں گونج رہے تھے، میں نے گناہ کیا ہے، مگر اسلام میں یہ جملہ کافی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار ایک ہی تھی، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے بعد اسی ستون کے پاس بیٹھے جہاں کل وہ عورت کھڑی تھی، چہرہ سنجیدہ، نگاہ تیز اور آواز میں وہی گرج جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوان ہلا دیے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے تو وہ 4 گواہ لائے، ورنہ وہ خود مجرم ٹھہرے گا۔ یہ اعلان صرف اس عورت کے لیے نہیں تھا، یہ پورے معاشرے کے لیے تنبیہ تھی۔ لوگوں میں بات پھیل چکی تھی کہ معاملہ ایک گڈریے سے جڑا ہوا ہے، مگر مدینے میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی کو اس کے پیشے سے کمتر سمجھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ بادشاہ ہوتا تب بھی قانون یہی رہتا، اور اگر غلام ہوتا تب بھی یہی رہتا۔ گڈریے کو بلایا گیا، وہ آیا سیدھا سادہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر حیرت۔ اسے معلوم تھا کہ مدینے کی عدالت جھوٹ برداشت نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ضرب، پہلا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی سخت جملہ نہیں کہا، بس ایک سوال کیا کیا تم پر کسی نے جبر کیا تھا؟ گڈریا فوراً بولا نہیں اللہ کی قسم، نہ میں نے کسی پر ظلم کیا نہ کسی نے مجھ پر۔ یہ جواب سیدھا تھا مگر کافی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام میں زنا وہ گناہ ہے جسے ثابت کرنا سب سے مشکل رکھا گیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائے پھر 4 گواہ نہ لائے تو انہیں کوڑے مارو۔ یہ آیت انصاف کی دیوار تھی جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی گواہ نہ تھا، نہ عورت کی طرف سے نہ گڈریے کی طرف سے۔ مدینہ خاموش تھا مگر یہ خاموشی حق میں بول رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے کہا اے امیر المؤمنین، الزام ہے، ثبوت نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ مگر فیصلہ ٹالنے کے لیے کافی تھا۔ عورت دوبارہ آگے بڑھی اور بولی میں خود گواہ ہوں، میں خود اقرار کرتی ہوں۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں فقہ بولتی ہے، جہاں مسئلے مسائل بولتے ہیں اور جذبات خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی سوال، انہوں نے عورت سے پوچھا کیا تم جانتی ہو اقرار
غور کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم پر کسی نے دباؤ ڈالا؟ کیا تم نشے میں تھی؟ کیا تم پاگل ہو؟ کیا تمہاری عقل سالم ہے؟ ہر سوال سزا کو روکنے کی کوشش تھی، نہ کہ گناہ کو چھپانے کی۔ دوستو وہ عورت ہر بار کہتی میں ہوش میں ہوں اور سچ کہہ رہی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور کہا اے امیر المؤمنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرنے والوں کو بار بار لوٹاتے تھے، شاید وہ توبہ کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر ہلا دیا، انہوں نے اعلان کیا اس عورت کو واپس بھیج دو۔ لوگ حیران تھے مگر فرشتے خوش تھے، چونکہ کوئی گواہ نہ تھا، کوئی جبر ثابت نہ تھا اور صرف ایک طرفہ بات تھی، لہذا گڈریے کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تک اللہ تبارک و تعالی خود پردہ رکھے عمر کسی کا پردہ چاک نہیں کرے گا۔ وہ عورت خاموشی سے واپس چلی گئی مگر اس کے قدم ہلکے نہ تھے، وہ جانتی تھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا یا اللہ، اگر یہ توبہ ہے تو قبول فرما اور اگر اصرار ہے تو ہمیں عدل سے نہ ہٹا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں رحمت اور حد آمنے سامنے کھڑی تھی۔ دوستو مدینے کی رات خاموش تھی مگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ دل جاگ رہے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں فیصلے قلم سے نہیں ضمیر سے لکھے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا بیٹھے تھے، نگاہیں جھکی ہوئی مگر سوچ آسمانوں تک پھیلی ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام میں سب سے مشکل کام سزا دینا نہیں، سزا سے بچانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بار بار ایک سوال گونج رہا تھا، کیا ہر اقرار واقعی جرم ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے بعض اقرار خوف سے ہوتے ہیں، بعض سماج کے دباؤ سے اور بعض حد سے زیادہ تقوی کے فہم سے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرنے والے کو بار بار لوٹاتے تھے، شاید وہ خود اللہ تبارک و تعالی سے معاملہ درست کر لے۔ رات کے آخری پہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور بولے اے علی، اگر وہ عورت بار بار آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر توقف کیے کہا تب بھی ہمیں ہر ممکن شبہ تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چونک گئے، کیا اللہ کی حد کو روکنا نا انصافی نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے جواب دیا نا انصافی بغیر حق کے حد لگانا ہے، بغیر حق کے سزا دینا ہے، نہ کہ حد کو ٹالنا۔ یہ جملہ تاریخ بن گیا۔ اسلامی فقہ میں ایک اصول ہے، شبہ کی بنیاد پر سزا ساقط ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی اصول کے محافظ تھے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے عورت نے زنا کا معنی درست نہ سمجھا ہو سکتا ہے وہ کسی نفسیاتی دباؤ میں ہو سکتا ہے وہ خود کو سزا دے کر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا چاہتی ہو۔ یہ سب سزا روکنے کے لیے کافی تھے۔ کچھ دن گزرے، ایک صبح وہی عورت پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی تھی، چہرہ پہلے سے زیادہ پرعزم مگر آنکھوں میں پھر وہی نمی۔ لوگوں نے پہچان لیا، فضا بوجھل ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آہ بھری اور کہا اے علی، وہ پھر آ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو قریب بلایا اور نہایت سکون سے پوچھا کیا تم پر زبردستی ہوئی؟ عورت نے کہا نہیں۔ کیا تم نشے میں تھی؟ عورت نے کہا نہیں۔ کیا تم جانتی ہو زنا کیا ہوتا ہے؟ عورت خاموش رہی، پھر بولی میں جانتی ہوں۔ کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ یہ سوال سنتے ہی عورت رو پڑی۔ وہ بولی نہیں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں مگر میں پاک ہو کر اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ دوستو یہ وہ لمحہ تھا جہاں قانون خاموش ہو جاتا ہے اور نیت بولتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں بند کر لی، وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ اب اور گہرا ہو چکا ہے۔ تیسری بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جاؤ اور اپنے رب سے تنہائی میں توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ ہمارے فیصلے سے پہلے قبول کر سکتا ہے۔ دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی پر مہر لگا دی۔ لوگ حیران تھے، یہ کیسی عدالت ہے جو بار بار سزا کو ٹال دیتی ہے؟ مگر حقیقت یہی تھی،
یہ وہ عدالت تھی جو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ عورت چلی گئی مگر اس بار اس کے قدموں میں لرزہ نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ستون کے پاس بیٹھے دل میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ اگر اس کا لوٹنا توبہ ہے تو اسے قبول فرما، اور اگر آزمائش ہے تو ہمیں لغزش سے بچا لینا۔ یہاں کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کچھ دن بعد ایک ایسی حقیقت ظاہر ہونے والی تھی جہاں ایک جان نہیں 2 جانوں کا سوال بننے والی تھی۔ دوستو، مدینے کی فضا کچھ دنوں سے بدلی سی تھی۔ وہ عورت جس کا ذکر افسر گوشوں میں ہوتا تھا اچانک پھر نظر آنے لگی، مگر اس بار لوگوں کی نگاہ اس کے چہرے پر نہیں اس کے وجود پر ٹھہر گئی۔ اس کے چلنے میں بوجھ تھا اور چادر کے نیچے ایک خاموش گواہی پل رہی تھی۔ دوستو، عورت مسجد کے صحن میں آئی مگر اس بار وہ بولی نہیں، لوگوں نے خود دیکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظر ڈالی اور فوراً نگاہ جھکا لی۔ ان کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب معاملہ اور بھاری ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے مگر ان کی خاموشی 100 فیصلوں پر بھاری ہوتی تھی، ایک گناہ یا 2 زندگیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گہری سانس لے کر کہا، اے علی اب تو اقرار بھی ہے اور نشان بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بات کا رخ بدلا، نشان ایک ہے مگر جانے 2 ہیں۔ یہ جملہ مدینے کی عدالت میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اے امیر المؤمنین، یہ بچہ کسی جرم کا شریک نہیں۔ پھر انہوں نے وہ اصول بیان کیا جو فقہ کی بنیاد بن گیا۔ بچے کو پیدا ہونے کا حق ہے، بچے کو زندہ رہنے کا حق ہے، بچے کو ماں کا دودھ پینے کا حق ہے، اور یہ تمام حقوق ماں کی سزا سے پہلے آتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وہ بولے، اے علی اللہ کی قسم اگر میں ایک بے گناہ کی جان کی آہ بھی لے لوں تو عمر برباد ہو جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خلیفہ قاضی نہیں باپ بن گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، یہ عورت بچے کی پیدائش تک آزاد ہے۔ لوگوں میں خسر پھسر ہوئی مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات مکمل کی، اور صرف پیدائش تک نہیں بلکہ دودھ چھڑانے تک۔ یہ سن کر کئی لوگ حیران رہ گئے مگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ عورت یہ سب سن کر زمین پر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر یہ آنسو خوف کے نہیں تھے۔ وہ بولی، کیا میرا بچہ زندہ رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے کہا، اسلام تم سے پہلے اس کا محافظ ہے۔ کسی نے پوچھا، بچے کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے کہا، جس چیز کا ثبوت نہیں اس پر زبان بند رکھو، کیونکہ اسلام نسب کے معاملے میں سب سے زیادہ محتاط ہے۔ مہینے گزرنے لگے، وہ عورت اپنے رب سے اور اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے سے خاموشی سے گفتگو کرنے لگی۔ مدینے کے لوگ اب اسے گناہ گار نہیں امانت دار سمجھنے لگے تھے، کیونکہ وہ بھاگی نہیں، وہ چھپی نہیں، وہ لوٹی تھی۔ دوستو، ایک رات مدینے میں ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں تھے۔ ان کی زبان پر یہ دعا تھی، اے اللہ یہ جان ہمارے عدل کی گواہ ہے، ہمیں اس کے حق میں ظالم نہ بنانا۔ یہاں کہانی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ عورت کو سزا ملے یا نہیں، بلکہ یہ تھا کب اور کیسے ملے۔ دوستو، مدینے کی صبح اب اس عورت کے نام سے پہچانی جانے لگی، وہ عورت جس نے خود اپنا مقدمہ اٹھایا تھا اب ایک بچے کو اپنی گود میں اٹھائے چلتی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ خوف نہ رہا جو پہلے دن تھا، مگر آنکھوں میں ایک خاموش سا سوال رہتا تھا، کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد دلایا، قرآن کہتا ہے مائیں 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ یہ حکم صرف ماں کے لیے نہیں بچے کے حق کے لیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اعلان کیا، جب تک بچہ ماں کے دودھ کا محتاج ہے کوئی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ یہ اعلان مدینے کے لیے عدل کی نئی تعریف تھا۔ وہ عورت اب گناہ گار نہیں، ایک ماں تھی، راتوں کو جاگتی، بچے کے رونے پر خود کو بھول جاتی، ہر قطرے دودھ کے ساتھ اس
اس کے دل سے ایک دعا نکلتی، یا اللہ میرے بچے کو میرے گناہ کا کفارہ نہ بنانا۔ یہ وہ توبہ تھی جو زبان سے نہیں عمل سے ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اس عورت کا حال پوچھتے مگر کبھی اسے بلا کر شرمندہ نہ کرتے۔ وہ کہتے تھے ہم نے سزا مؤخر کی ہے، عزت ختم نہیں کی۔ یہی عمر کا فرق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی دور سے اس عورت کو دیکھتے، نہ وعظ نہ نصیحت، بس ایک دعا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بعض سبق خاموشی سکھاتی ہیں۔ وہ بچہ مدینے میں محبت کی علامت بن گیا تھا۔ لوگ کہتے یہ وہ بچہ ہے جس نے سزا کو روکے رکھا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اسلام میں ایک بے گناہ جان ہزار مجرموں سے قیمتی ہے۔ دوستوں، مہینے سال میں بدلے، بچے نے چلنا سیکھا، بولنا سیکھا، اور ماں کو پہچاننا سیکھا، اور ماں ہر دن یہ بھولتی گئی کہ وہ سزا کے انتظار میں ہے، مگر راتوں کو اس کا دل کانپ جاتا، وہ دن آئے گا یا نہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب وقت پورا ہو جائے تو پھر بھی اس سے ایک بار پوچھ لینا، شاید وہ لوٹ جائے۔ یہ جملہ رحمت کی آخری کوشش تھا۔ دوستو، ایک دن وہ آیا جب وہ بچہ ماں کا دودھ چھوڑ چکا تھا اور مدینہ جانتا تھا کہ اب فیصلے کی گھڑی قریب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس رات سو نہ سکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں دیر تک رہے، کیونکہ اگلا دن عدل کا نہیں دل کا امتحان تھا۔ دوستو، مدینے کی وہ صبح عام صبح جیسی نہ تھی۔ ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وقت خود سانس روکے ہوئے کھڑا ہوا ہو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھلے تھے مگر دل بند تھے۔ آج وہ دن تھا جس کا ذکر کئی برسوں سے کسی کی زبان پر نہیں مگر سب کے دل میں تھا۔ آخری بار وہ عورت دور سے آتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ اب کوئی بچہ نہ تھا، نہ گود میں نہ دامن میں، صرف خود وہ تھی اور اس کا رب تھا۔ چہرے پر سکون، آنکھیں نم، قدم مضبوط۔ یہ خوف کی چال نہیں تھی، یہ رضا کی چال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا تو ان کا دل کانپ گیا۔ وہ بول اٹھے، اے عورت، کیوں لوٹ آئی ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر پردہ رکھا تھا۔ یہ جملہ خلیفہ کا نہیں، ایک ہمدرد انسان کا تھا۔ دوستو، عورت نے نظریں جھکا کر کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لی ہے، مگر میں سزا کے بغیر خود کو مطمئن نہیں کر پاتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں الفاظ کم پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، ان کی آواز میں وہی نرمی، وہی گہرائی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم جانتی ہو کہ اگر اب بھی تم پلٹ جاؤ تو کوئی تمہیں روکنے نہیں آئے گا؟ عورت نے سر اٹھایا اور کہا، میں جانتی ہوں مگر میرا دل پیچھے نہیں جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا، اے علی، میں نے ہر دروازہ کھلا رکھا مگر یہ خود بند کرنے آ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے، وہ جانتے تھے کہ اب مزید شبہ باقی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر پوچھا، کیا تم نے 4 بار اپنی بات دہرائی ہے؟ عورت نے 4 مرتبہ بغیر لرزش وہی اقرار کیا۔ یہ اقرار مجبوری کا نہیں تھا، یہ یقین کا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اگر یہ عورت توبہ کے بغیر آتی تو میں سزا نہ دیتا، مگر یہ اپنے رب کے سامنے صاف ہونا چاہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، اب سزا نافذ کی جائے گی مگر عزت کے ساتھ اور دعا کے ساتھ۔ یہ کوئی فتح نہیں تھی، یہ فرض تھا۔ وہ عورت نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور لمبا سجدہ کیا۔ اس کی زبان پر آخری دعا تھی، یا اللہ، جیسے تو نے میرے بچے کو بچایا ویسے ہی میری آخرت کو بچا لے۔ اور مدینہ سانس روکے اگلے لمحے کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو، مدینے نے اس دن سورج کو بوجھل آنکھوں سے طلوع ہوتے دیکھا۔ یہ وہ دن تھا جس کا انتظار کسی نے خوشی سے نہیں کیا تھا مگر جس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ دن عدل کا دن تھا اور عدل کبھی جشن نہیں مناتا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر لوگ جمع تھے مگر کوئی شور نہیں تھا، کوئی نعرہ نہیں تھا، کوئی ہجوم نہیں تھا۔ ہر شخص
پاس سر جھکائے کھڑا تھا جیسے سب اپنا اپنا حساب یاد کر رہے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے مگر آج ان کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ یہی عمر جو میدان جنگ میں چٹان بن جاتے تھے آج انسان بن کر کھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح ہدایت دی، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کو تانا نہ دیا جائے، کسی کے دل میں نفرت نہ ہو اور کسی کا ہاتھ حد سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ سزا انتقام نہیں ہے، یہ عبادت تھی۔ وہ عورت سامنے آئی، چہرے پر خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ یہ سکون دنیا کا نہیں تھا، یہ اس دل کا تھا جو اللہ کے حوالے خود کو کر چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، یا رب تو گواہ رہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز بلند کرنی چاہی مگر گلا بھر آیا، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر کہا حد نافذ کی جائے یعنی سزا دی جائے۔ یہ جملہ تلوار سے زیادہ بھاری تھا۔ حد نافذ ہوئی یعنی سزا دی گئی، مگر یاد رکھیے نہ کوئی چیخ، نہ کوئی شور، نہ کوئی بے رحمی، صرف خاموشی، آنسو اور دعائیں۔ کئی لوگ منہ موڑ کر رو رہے تھے، کئی سجدے میں گر گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، یا اللہ ہم نے تیرا حکم تیرے بندے پر تیرے خوف سے نافذ کیا ہے، ہمیں ظالموں میں نہ لکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ حدیث یاد آ گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس پر حد قائم ہو اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ سوچ کر عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سزا مکمل ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، خبردار آج کے بعد کوئی اس عورت کا ذکر برائی سے نہ کرے، جس نے ایسا کیا وہ عمر کے کوڑے کا مستحق ہوگا۔ یہ اعلان اسلام کی روح تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے کہا، اگر اس عورت کی توبہ مدینے کے 70 گھروں میں بانٹ دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ جملہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ وہ دن ڈھل گیا، مدینے کی گلیاں خاموش تھی مگر دل بھاری اور پاک تھے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب ایک آخری باب باقی تھا، ایسا باب جو تاریخ نے سونے کے حروف سے لکھا۔ دوستو، مدینے کی وہ شام غروب آفتاب کے ساتھ دلوں پر بھی اتر رہی تھی۔ سورج تو ڈوب گیا مگر سوال اب بھی روشن تھے۔ لوگ گھروں کو لوٹ چکے تھے مگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو ہستیاں ابھی بھی بیٹھی تھی، ایک جس کے کندھوں پر امت کا بوجھ تھا اور دوسری جس کے دل میں شریعت کی روح بولتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے سکون سے ٹیک لگائے دیر تک خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں ابھی تک اس عورت کا چہرہ تھا، اس کا سکون، اس کی دعا اور وہ خاموش صبر۔ آخر کار عمر کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی، اے علی، آج میں نے اللہ کی حد نافذ کی مگر دل گواہی نہیں دے رہا کہ میں مطمئن ہوں۔ یہ اعتراف کسی کمزور انسان کا نہیں، ایک عظیم خلیفہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا اور نہایت آہستہ سے بولے، اے امیر المؤمنین، اگر دل مطمئن نہ ہو تو یہ ظلم نہیں، یہ تقوی کی علامت ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے نزدیک سب سے بھاری عمل حد نافذ کرنا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں ایک قطرہ بھی ظلم کا شامل نہ ہو جائے۔ دوستو، یہ وہ جملے تھے جو کتابوں میں نہیں دلوں میں لکھے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ان کی آواز مسجد میں گونج گئی مگر اس میں غرور نہیں تھا، صرف شکر تھا۔ انہوں نے کہا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر آج ہلاک ہو جاتے۔ یہ جملہ کسی رسمی تعریف کا نہیں تھا، یہ امت کے لیے وصیت تھا۔ یہ بات مدینے میں پھیل گئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسلام میں عظمت طاقت سے نہیں انصاف سے آتی ہے، اور انصاف صرف قانون کا نام نہیں، یہ رحمت کے بغیر ادھورا ہے۔ کسی نے پوچھا، کیا وہ عورت نجات پائے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جس نے اپنے رب سے سچ کہہ دیا، اس کے اور اللہ کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں، اور یہی اسلام کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ گڈریا اپنے بکریوں کے ساتھ مدینے کے باہر وہی زندگی گزار رہا تھا، نہ اس پر تہمت رہی نہ داغ رہا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام بلا ثبوت کسی کی عزت
عزت نہیں چھینتا۔ یہ واقعہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں تھا، یہ امت کے لیے ایک میزان تھا۔ سزا مقصد نہیں، توبہ اصل ہے، شبہ رحمت ہے، اور عدل رحم کے بغیر ادھورا ہے۔ مدینے کی رات سکون سے اتر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے، اور فرشتے یہ منظر دیکھ کر گواہی دے رہے تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو سزا دیتے ہوئے بھی کانپتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔